مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، منزل تک پہنچانے کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالی خود بنا دیں گے۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہیں تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہیں وہیں منزل کی طرف لے جاتے ہوں، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، اور بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے اس کی دہلیز پہ، وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما دے، تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ شکریہ۔